اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ساری میری بہنوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم ابتدائے دنیا سے واقعات کو، تاریخ کو بیان کریں، ہسٹری کو بیان کریں، تاکہ لوگ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، جانیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسلامک ہسٹری دیکھیں، لیکن آج کل کے جو دور میں جو اتنا مصروف دور ہے اس میں کتابیں پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم نکالنا۔ تو اس لیے یہ کوشش کی کہ آپ تک یہ تمام چیزیں جو ہیں بذریعہ ایک ویڈیو جو ہے وہ پہنچائی جائیں۔ البتہ یہ جو ٹاپک ہے کافی زیادہ لینتھی ٹاپک ہے اور ایک ویڈیو میں اس کا کور کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہ پارٹ کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ میں ویڈیو گاہے بگاہے بھیجتی رہوں گی، یعنی نمبرنگ آپ کو پارٹس کے اوپر دے دی جائے گی۔ اللہ کے گھر میں ہم کھڑے ہیں، یہ وہ جگہ ہے میری بہنوں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات مبارکہ کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا، یعنی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ ان کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ایک آنٹی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ہمیں ہسٹری بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ پیدا ہوئے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا سے ہم جو ہے وہ بات کو لے کے چلے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ان کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ان کو خلیفہ بنانے کے لیے جو فرشتوں سے ڈسکشن کی وہ کیا ڈسکشن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے کس طرح سے پیدا ہوئے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے خلق کیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ عزازیل کے بارے میں کریں گے۔ عزازیل یعنی ابلیس، یہ ابلیس کا پہلا نام ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور آدم سے پہلے ابتدائے دنیا میں کون سی جو ہے وہ مخلوق آباد تھی، اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو بہت دلچسپ ویڈیو ہے، مختصر میں اس میں قرآن کے حوالے کے ساتھ تفسیر نعیمی اور تفسیر کبیر اور جو ہے نا بہت ساری تفاسیر سے یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گی اور ساتھ ساتھ حوالہ دیتی جاؤں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اگر پسند آئے تو دوسروں تک بھی ضرور صدقہ جاریہ سے کی نیت سے شیئر کیجیے گا، تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے ہسٹری کو جانیں۔ اور آپ سے میں یہ درخواست کروں گی کہ آپ ان تمام ٹاپک کے اوپر جتنی بھی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں ان کو ضرور دیکھیے گا، اور اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کے پاس جب بھی نیو ویڈیو آئے تو آپ کے پاس آ جائے اور آپ ہسٹری کو جان لیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت سے جو سورۃ بقرہ میں نازل ہوئی، پارہ نمبر 1 کے اندر۔ یہ آیت نمبر ہمارے پاس ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ یاد کرو اپنے رب کی وہ بات کہ جب اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو ایسے نائب کو پیدا کرے گا، ایسے خلیفہ کو پیدا کرے گا جو دنیا میں خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس خواہش کے اوپر یہ کہا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتو جان لو کہ ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں، کیونکہ رب میں ہوں، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ بلا واسطہ طور پہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت دو چیزوں سے نوازا، اور زمین اور آسمان کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی۔ اب اس خاص کر نعمت کا جو اس آیت میں ذکر ہے وہ انسانوں کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسان کو ملی۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پہلی تو یہ عزت افزائی ہے کہ انہیں دنیا میں خلیفہ بنایا گیا اور ان پر خاص خداوندی کا کرم ہوا، کیونکہ باپ کی عزت سے ہی اولاد کی عزت ہے، اس لیے یہ ہماری عزت ہوئی۔ دوسرا پوائنٹ اس آیت میں یہ نکلتا ہے کہ یہ باقی آیات کی طرح جو ابھی تک ہم پچھلے پارس میں پڑھ چکے ہیں، اس آیت میں قیامت تک ملنے والی دائمی نعمت کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی زندگی اور موت اور زمین و آسمان کی ظاہری نعمتیں۔ اور اب اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو شروع پیدائش کے وقت یعنی صرف ایک ہی بار دی جا چکی، جس کی وجہ سے نسل انسانی قیامت تک فخر کرے گی۔
مگر چونکہ وہ پچھلی نعمتیں ہر انسان کو محسوس ہوتی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس کی ابتدا جس ٹاپک پہ ہوئی وہ بھی ہم نے آپ کو ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ لیکن ابھی آج ہم چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو ان نعمتوں کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس اس آیت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات کر دی کہ ابھی تک جو قرآن پاک کی ابتدا سے لے کے اس آیت تک یعنی 30 آیت تک جو ہم نے آیات پڑھی اس میں انسان کی ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور اب اس میں ہماری جو ہے وہ نعمت یعنی ہمارے والد کی نعمت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کہ پہلی آیات سے معلوم ہوتا تھا کہ عالم کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئیں۔ اس پر سوال پڑ سکتا تھا انسان تو ہزارہ مخلوق سے بہتر ہے، یعنی اگر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں تو انسان ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان سے طاقت میں تو بہت ساری مخلوقات ہیں، جیسے فرشتے طاقت میں سب سے زیادہ ہیں، جنات طاقت میں سب سے زیادہ ہیں، ہاتھی کتنا بڑا ہے ہم سے طاقت میں زیادہ ہے، شیر ہم سے زیادہ طاقت میں ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے طاقت جو عطا فرمائی وہ انسان کی خلافت کو عطا فرمائی۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کہہ کر فرمایا۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی تشریف آوری کا اعلان کیا، جس طرح کوئی خاص بادشاہ کسی خاص جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے نا، کسی ملک کا بہت بڑا بادشاہ کسی ملک میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے کی پہلے تاریخ اناؤنس کی جاتی ہے، پھر اس کے اشتہار لگتے ہیں، پھر اس کو ایک پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کی سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت کی کہ ان کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشتہار دیا اور تاریخ بتائی کس طرح سے ہم دنیا میں ایک خلیفہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ارشاد رکھے اپنے کہ ہم تو تمہاری حمد و ثنا پیدا کرتے ہیں، ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تم طاقت میں بہت زیادہ ہو، عمر میں بہت زیادہ ہو، حمد و ثنا بہت زیادہ کرتے ہو، لیکن میں ایک خلیفہ ایسا بنانا چاہتا ہوں جو دنیا میں جو ہے وہ جا کے ایک کام کو انجام دے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر تو خلافت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ وہاں کوئی نافرمانی تھی، نہ وہاں کوئی ایسا عیب جوئی کا کام ہونا تھا جس کے لیے کسی خلیفہ کی ضرورت پڑے۔ لہٰذا اس خلیفہ کی ضرورت زمین کے لیے ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ آپ آتے ہیں ہم کہ فرشتے کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ویڈیو میں ہم فرشتے کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ فرشتے کون ہیں، کیسے پیدا ہوئے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ تو فرشتے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نوری جسم ہے، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا اگر حال ہم بیان کریں تو تفسیر روح البیان وغیرہ میں فرمایا گیا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں اگر جنوں کی تعداد سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو انسان 10% ہیں اور جنات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، یعنی انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انسان اور جنات دونوں مخلوقات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے نا کاؤنٹنگ میں، تو یہ دونوں مخلوقات مل کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے خشکی کے جانور پیدا کیے ہیں نا، دونوں مخلوقات ان کا 10واں حصہ بنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان تینوں مخلوقات میں پرندوں اور آبی اور دریائی جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ ان فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں جو دنیا میں مختلف ڈیوٹیوں کے اوپر سر انجام دیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں ان کے لیے سر انجام رکھی ہیں، یعنی فرشتے دنیا میں ہماری مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے اوپر جو نگران ہیں وہ فرشتے، جو ہمارے حادثات سے ہمیں بچاتے ہیں وہ فرشتے، جو دنیا میں ہمارے کاموں کو کرتے ہیں وہ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری مخلوقات اگر ان فرشتوں کے برابر گنی جائیں تو انسان، جانور، پرندے اور جن، یہ سب مل کر ان فرشتوں کے مقابلے میں صرف 10واں حصہ بنتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے جو زمین پر رہتے ہیں وہ بھی ان میں شامل کر لیا جائے ان تمام مخلوقات میں، تو یہ میرے پہلے آسمان کے فرشتوں کی تعداد میں 10واں حصہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی ترتیب سے اگر آپ 7 آسمان تک جائیں تو سوچیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات جتنی بھی دنیا پہ بتائی گئی، جتنے بھی 6 آسمانوں کے فرشتے ہیں ان کی تعداد کو بتا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام مخلوقات مل کر میری جو کرسی ہے اس کو تھامنے والے فرشتوں کے مقابلے میں لگائیں تو بہت کم ہے، وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے، صرف 10واں حصہ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ خیال آئے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں،
اور ہر ایک پردے کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک پردے کے اوپر اتنے فرشتے ہیں جتنے زمین کے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے فرشتوں کو ملا لیا جائے، زمین کی تمام مخلوقات کو ملا لیا جائے، جنات کو ملا لیا جائے، نباتات کو ملا دیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آبی پرندے، آبی جانور ہیں، تیرنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، ان کو ملا لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میری کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں صرف 10واں حصہ بنتے ہیں، اور میرے عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اتنے ہی فرشتے ہیں جتنے یہ تمام مخلوقات کو ملا کر فرشتے بنے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قدر یہ ملائکہ ہیں، پھر یہ تمام مخلوقات ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ، ان کی تعداد رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ یہ پوچھیں کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے؟ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع اور بندے ہیں، مطیع بندے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے ہیں، اور ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنا ہی ان کا کام ہے، جس سے یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی وہ فرشتے ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کے اس لشکر کو، یعنی رب کے لشکر جو ہے وہی جانتا ہے۔ اس جگہ اگر ہم تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان سے لیں تو وہ فرماتی ہیں، یعنی ان میں درج کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج مبارک پر تشریف لے گئے اور ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی انہوں نے دیکھی، تو انہوں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قطار ہے اور ایسے ہی چلتی جا رہی ہے، مگر مجھے یہ خبر نہیں کہ یہ آ کہاں سے رہے ہیں اور جا کہاں سے رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہاں سے ہم فرشتوں کی پیدائش کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کتنے پیدا کیے کہ حضرت جبرائیل امین بھی قاصر ہیں ان کی گنتی سے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ سے جب سے پیدا ہوں اس قطار کو ایسے ہی چلتے دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہوا آج تک کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہاں، جو ایک فرشتہ ایک بار یہاں سے گزر جاتا ہے نا، میں نے اسے کبھی لوٹ کر آتا نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر ان سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان میں سے ایک فرشتے سے سوال کیا کہ اے فرشتے بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے یہ تو خبر نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اس آسمان کے اوپر 4 لاکھ تارے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، تو بتائیں پھر اس فرشتے کی کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی قسموں کی بات کرو تو فرشتے جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، جن کا تو قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، دوسرے عرش اعظم کے گرد جو چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں عرش کا، وہ فرشتے ہیں، تیسرے جلیل القدر ملائکہ ہیں جن میں حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، چوتھے اس میں سے فرشتے ہیں جو جنت کے فرشتے ہیں، پانچویں وہ فرشتے ہیں جو جہنم کے سردار کا نام جہنم کے سردار ہیں، ان میں سے ان کے مالک، یعنی ان جہنم کے جو سردار فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے، چھٹے وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور پھر 7ویں نمبر پہ وہ فرشتے ہیں جو اعمال نامہ لکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں کرامن کاتبین کے طور پہ۔ 8ویں وہ فرشتے ہیں جن کے سپرد دنیا کے انتظامات دیے گئے ہیں۔ پھر ان کی بہت ساری آگے اقسام ہیں جو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر میں اس اقسام کے اوپر جاؤں، تو مختصراً میں آپ کو ان کی کچھ ڈیوٹیاں بتا رہی ہوں، کچھ نام بتا رہی ہوں۔ ان میں سے بعض فرشتے جن کی ڈیوٹی پانی پہ ہے کہ وہ پانی برساتے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو رحم میں یعنی ماں کے رحم میں بچہ بناتے ہیں، بعض وہ فرشتے ہیں جو مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد وغیرہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ آ جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کسی غیبی مدد نے ہمیں بچا لیا اس حادثے سے۔ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہر وقت مامور ہیں کہ وہ کسی بھی مصیبت میں آئیں تو ان کی مدد کریں۔ اسی جگہ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت درج کی ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو وہ اس طرح سے آواز دینا، آئینونی عباد اللہ یرحمک اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے وہ فرشتے اس وقت اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو قرب دیتا ہے، وہ معصوم ہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں، یعنی اس کی تابعداری کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہو کے کفار میں لڑتے بھی ہیں، جیسے کہ جنگ بدر کی بہت بڑی ہمارے ساتھ مثال ہے کہ کس طرح جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے بھیجے گئے اور انہوں نے کفار کے لشکر کے ساتھ جنگ کی، ان کے بازو اور پر ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اگر باڈی کی طرف لانا جائے نا، ان کی باڈی کی طرف اگر ہم اپنا اندازہ لے جانا جائیں تو ان کی باڈی میں ایک چیز تو بازو ہیں اور دوسرے ان کے وہ پر ہیں۔ یہ ساری قسمیں اور ان کی ساری صفات قرآن پاک میں صراحتاً آئی ہیں۔ اگر ان تمام آیتوں کو جمع کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ تفسیر بہت زیادہ جو ہے ڈیپتھ میں پڑھنی ہوگی اور ویڈیو ہماری بہت لمبی ہوگی۔ البتہ میں کوشش کروں گی کہ یہ ساری تفسیر آہستہ آہستہ ویڈیوز کی شکل میں آپ تک پہنچتی رہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں آ کر اس کا اظہار کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر ہم تفصیلی جائزہ بھی لیں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ کنٹینٹ دینا ہے جو ہمارے لیے ہمارے دین کے آگے آگے ہماری دلچسپی کو بڑھائے اور ہمارے لیے علم کے دروازے کھولے، کیونکہ علم بہت ضروری ہے۔ تو آج چونکہ ہم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ بات کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کن کو بسایا۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کون تھے۔ تو یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا 60,000 سال پہلے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا اور زمین میں تقریباً 7,000 سال تک اب جن جو ہیں وہ آباد رہے۔ پھر ان کے اندر آپس میں بغض و حسد پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ و جدل اور خون ریزیاں کی۔ اس وقت تک ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، بہت مقبول بارگاہی الہی تھا، تمام ملائکہ پر بڑا عالم اور عابد مانا جاتا تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جائے اور جنات کو زمین، چنانچہ ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا اور فرشتوں کو ساتھ لے کر زمین پر آئے اور ان تمام لوگوں کو یعنی جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جزیروں اور پہاڑوں میں جو ہے وہ منتقل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، لہٰذا اب فرشتوں کے 2 حصے جو ہے وہ ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو ابلیس کے ساتھ زمین پر رہنا شروع ہو گئے، جو زمین پر آئے تھے فرشتے ابلیس کے ساتھ وہ واپس نہ گئے اور زمین پر بھی رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو انعام کے طور پہ، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرمائے۔ لہٰذا اب یہ جب دل چاہتا زمین پر عبادت کرتا، کبھی آسمان کے اوپر آ جاتا، کبھی جنت میں آ جاتا، اور اس کے عروج اور ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اتنا واقعہ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا تھا، مگر اس نے یہاں پہ تکبر کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اب یہ آیا اور آدم علیہ السلام کے گرد چکر لگانے لگا اور دیکھنے لگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے بت کے ارد گرد چکر لگاتا اور دیکھتا۔ پھر یہ آدم علیہ السلام کے جسم کو جب غور سے دیکھنے لگا تو اسے ایک سوراخ معلوم ہوا، لہٰذا یہ آدم علیہ السلام کے اس جو منہ کا سوراخ تھا اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی باڈی کے اندر اس نے جھانکا اور اس نے کہا کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں۔ ہاں جب دل کا پورشن اس نے دیکھا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ہاں اس میں یہ ایک دل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم پر فوقیت دی ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس بات کے اوپر بڑا نالا تھا، یعنی اسے یہ لگتا تھا کہ شاید میری یہ جو ہے وہ کم تری ہے کہ مجھے آدم علیہ السلام کے اوپر فوقیت نہیں دی جا رہی، میرے اوپر آدم علیہ السلام کو فوقیت دی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ جو ہے وہ کرنے پہ آمادہ ہوئے، مگر ابلیس آدم علیہ السلام پر سجدہ نہ کیا۔ یہاں سے اس کے تکبر کا جو ہے وہ ہوا۔ اب یہاں پہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، اور اس کو بنانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ مٹی لے کے آؤ زمین سے۔ سب سے پہلے جبرائیل امین آئے مٹی لینے کے لیے، تو جبرائیل امین کے سامنے
مٹی جو ہے زمین جو ہے وہ رونے لگی اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنی مٹی نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ اس مٹی سے آدم کو پیدا کرے گا اور آدم خطائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جو ہے وہ دوزخ میں جلے۔ تو جبرائیل امین اس کے رونے سے واپس آ گئے، پھر اسی طرح باقی فرشتے گئے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب اسرائیل کے سامنے مٹی روئی تو اسرائیل نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ تو جہنم میں جلے تو تجھے جلنا پڑے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کے ذریعے اس مٹی کو جو ہے وہ آسمان پہ منگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہ انعام دیا کہ اب تو نے اس مٹی کو جو ہے وہ مٹی سے جدا کیا ہے، تو اب لہٰذا تو ہی قیامت کے دن اس مٹی کو مٹی سے، یعنی جب انسان کی موت آئے گی تو اس مٹی کو مٹی سے جا کے ملائے گا۔ تو اب اسرائیل علیہ السلام ہی ہمیں موت دیتے ہیں اور واپس ہماری مٹی اس جگہ جاتی ہے جہاں سے مٹی جو ہے وہ آئی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اتنا ہی دیکھا، کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو رہی ہے، اس لیے اس ٹاپک کو آئندہ ویڈیو میں آپ آگے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آئندہ ویڈیو جو آئے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور مزید اس ٹاپک کے اوپر اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو اس کے بارے میں بھی آپ مجھے ضرور اطلاع عطا فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔